السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں مردے کو گلے لگانے کی تعبیر۔ اگر آپ نے خواب میں کسی فوت شدہ شخص کو گلے لگایا ہے اور بیدار ہونے کے بعد آپ کا دل بے چین ہو گیا ہے تو اس خواب کو معمولی نہ سمجھیں، لیکن اس سے خوف زدہ بھی نہ ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے، جبکہ بعض لوگ اسے لازماً خوشخبری سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر ہر شخص کے حالات، خواب کے وقت، خواب کی کیفیت اور خواب میں نظر آنے والی علامات کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک ہی خواب کی تعبیر دو مختلف افراد کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ خواب اگر اچھا ہو تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کریں، اور اگر خواب ایسا ہو جو پریشان کرنے والا ہو تو اللہ تعالی جل جلالہ سے اس کے شر سے پناہ مانگیں۔ آج ہم خواب میں مردے کو گلے لگانے کی چند مشہور تعبیریں بیان کریں گے جو اہل تعبیر نے مختلف حالات کی روشنی میں ذکر کی ہیں، تاکہ آپ اس خواب کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ پہلی تعبیر: اگر خواب میں آپ اپنے والد، والدہ، بھائی بہن، رشتہ دار، استاد یا کسی ایسے مرحوم شخص کو گلے لگاتے ہیں جس سے آپ کو دنیا میں بہت زیادہ محبت تھی، الفت تھی، پیار تھا، اور خواب کے دوران آپ کے دل میں سکون، محبت اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، تو بعض اہل تعبیر کے نزدیک یہ خواب خیر، رحمت اور محبت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں اس مرحوم کے لیے محبت موجود ہے اور آپ کو اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مرحوم کا چہرہ مسکراتا ہوا اور خوش نظر آئے تو بعض معبرین کے نزدیک یہ علامت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ آپ کی کسی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، یا آپ کی زندگی میں اللہ تعالی جل جلالہ آسانی پیدا کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات ایسا خواب انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے مرحومین کو دعا میں یاد رکھیں۔ خواب میں محبت سے گلے لگانا بعض اوقات دل کی تسکین اور روحانی سکون کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن کسی بھی خواب کو قطعی فیصلہ سمجھنا ہرگز درست نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی علم صرف اللہ تعالی جل جلالہ کے پاس موجود ہے۔ دوسری تعبیر: اگر خواب میں مردہ شخص آپ کو مضبوطی سے گلے لگائے، اس کے چہرے پر غم یا سنجیدگی ہو، یا خواب کے دوران آپ خوف، گھبراہٹ یا بے چینی محسوس کریں، تو بعض معبرین کے نزدیک یہ خواب نصیحت اور تنبیہ کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ لازماً کوئی مصیبت آنے والی ہے، بلکہ اس کا مقصد انسان کو اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف متوجہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص عبادات میں کوتاہی کر رہا ہو، نمازیں چھوڑ رہا ہو، والدین کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو یا گناہوں میں مبتلا ہو، تو ایسا خواب اسے اپنی اصلاح کی دعوت دے سکتا ہے۔ اس لیے ایسے خواب کے بعد سب سے بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کو اپنا معمول بنائے، اللہ تعالی جل جلالہ کی راہ میں صدقہ دے، مرحومین کے لیے دعا کرے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں
کہ خواب انسان کے لیے بیداری کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی خواب سے دل نرم ہو جائے اور انسان نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہی اس خواب کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تیسری تعبیر، اگر خواب میں کوئی ایسا مردہ شخص نظر آئے جسے آپ پہچانتے ہی نہ ہوں لیکن وہ آپ کو محبت اور شفقت سے گلے لگائے تو بعض اہل تعبیر کے نزدیک یہ خواب دل کے سکون، کسی پریشانی کے خاتمے، نئی امید یا مثبت تبدیلی کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسے خواب صرف انسان کی نفسانی کیفیت، کسی عزیز کی یاد یا لاشعور میں موجود جذبات کا عکس بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ خوابوں کو زندگی کے اہم فیصلوں کی بنیاد ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ اگر جو خواب آپ کو آیا ہے وہ اچھا خواب ہو تو اللہ تعالی جل جلالہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ کا خواب وہ ہو جو ناپسندیدہ ہو تو اس کا ذکر ہر شخص سے نہ کریں بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ سے دعا کریں کہ وہ اس کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ خواب دیکھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، استغفار کرنا، صدقہ دینا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی نہایت اچھا عمل ہے۔ یہ عمل انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے سکون حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، خواب میں مردے کو گلے لگانے کی تعبیر ایک ہی نہیں ہوتی بلکہ خواب کی کیفیت اور خواب دیکھنے والے کے حالات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ اس لیے کسی بھی خواب کو سن کر فوراً خوف زدہ ہونے یا غیر معمولی خوشی میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ تعالی جل جلالہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اپنی عبادات کی اصلاح کریں اور ہمیشہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیں کہ سب سے بہتر تعبیر وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالی جل جلالہ کے قریب کر دے اور گناہوں سے دور کر دے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہم سب کو خیر والے خواب نصیب فرمائیں، برے خوابوں کے شر سے محفوظ رکھیں، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائیں اور ہمیں ایمان، تقوی اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔